بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تجارتی لین دین اور سودا سلب میں دھوکہ دہی۔ تجارت پیشہ لوگ اگر اخلاص للہ، صدق و صفائی اور امانت و دیانت سے کام لیتے رہیں تو تجارت میں برکت ہی برکت ہے، اور اگر کوئی شخص اچھی قسم کے مال میں ناقص و ردی مال مخلوط کر کے بیچے اور اچھی قسم کے دام وصول کرے تو یہ دھوکہ دہی، جعلسازی، ملاوٹ اور ظلم ہے، جو کہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی قانون میں روا نہیں، اور اسلام کی نظر میں تو یہ جرم عظیم اور گناہ کبیر ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے دھوکہ باز کو اپنی امت سے خارج قرار دیا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ منڈی میں پڑے غلے کے ایک ڈھیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باشارہ الہی اپنا دست مبارک داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر نمی محسوس کی۔ مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا رات بارش ہوتی تھی جس سے یہ گیلا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ بھیگا ہوا غلہ اس ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈال دیا تاکہ لوگ دیکھ سکے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی واقعہ کا ذکر ابو داؤد میں یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو اناج بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیسے بیچ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اتنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی کہا کہ اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالو۔ نتیجتاً معلوم ہوا کہ ڈھیر کے اندر کا غلہ نم آلود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دھوکہ بازی کی۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ جو زبان ضد عام ہے یہ ہے، جس نے دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور طبرانی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اناج بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے اناج والے، کیا اس ڈھیر کے نیچے والا اناج بھی اوپر والے جیسا ہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ان میں سے نہیں ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک خوب سجائے ہوئے ڈھیر کے پاس سے گزرنے لگے تو اپنا دست مبارک اس ڈھیر میں دنسا دیا اور اندر سے کچھ غلہ نکال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نیچے ناقص غلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا یہ عمدہ غلہ الگ بیچو اور ناقص الگ فروخت کرو۔ جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلا فروٹ خریدتے وقت خریدار اچھی قسم کا فروٹ دیکھ کر اس کی قیمت طے کرتا ہے، اور دکاندار وہی فروٹ لفافوں یا ٹوکریوں میں ڈالتے ہوئے ہاتھ کی صفائی سے لفافے یا ٹوکری کی تہ میں کم و بیش 1/4 ناقص پھل ڈال کر دے دیتا ہے، اور گاہک کو گھر جا کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پالا آج کس ایماندار سے پڑا تھا، اور اگر وہ گاہک گھر کی بجائے کہیں مہمان جاتے ہوئے پھل لے گیا ہے تو ممکن ہے کہ اسے تو معلوم نہ ہو سکے گا مگر اگلے گھر والے سمجھیں گے کہ شاید سستا مال اٹھا لایا ہے۔ اس طرح ان کی نظروں میں اس کی سب کی بھی ہوگی، تو ایسا دکاندار دوہرا مجرم ہے، ایک تو دھوکہ کیا، دوسرا اپنے مسلمان بھائی کی بے آبروئی کا بھی باعث بنا۔ اس طرح عرق گلاب میں پانی، کالی مرچوں میں کسی سستی سی بوٹی کے وزنی دانے، لال مرچوں اور ہلدی کے پاؤڈر میں کسی برادے کی ملاوٹ سے لے کر سونے چاندی میں تانبے اور سلور کی آمیزش تک، اس دھوکہ بازی کے 1000 رنگ ہیں، اور ہر رنگ کا گناہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور سزا بھی اس پیمانے سے ہے۔ مال سے متعلق دھوکہ کی ان اقسام کے علاوہ ایک مصنوعی اور خارجی مداخلت کا دھوکہ یہ ہے کہ مال خریدنے کا ارادہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن قیمت سے کہیں بڑھ کر بھولی دے دینا تاکہ دوسرا شخص زیادہ قیمت دے کر مال خریدے۔
یہ طریقہ عام طور پر دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے منڈیوں میں اختیار کیا جاتا ہے، جسے بیع بخش کہا جاتا ہے۔ کتب حدیث کے اندر کتاب البیوع میں ایسی اقسام اور ان کی تفصیلات بکثرت ملتی ہیں، لہٰذا کیا ہی خوب ہو کہ مسلمان تاجر اور دکاندار دیگر مسائل دین کے ساتھ ساتھ خاص طور پر کتاب البیوع کو زیر مطالعہ رکھا کرے۔ اس طرح علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ایمان میں تازگی بھی۔